السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض، میرے دوستوں، اور میرا چینل کا نام ریاض یونس کے نام سے، اور اس دنیا میں سبھی لوگ اپنے اپنے طور پر، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اپنی جو بھی اس کی ایکسپیرینس ہے، جو زندگی کا جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، وہ اپنی اس سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک لوگ اپنے ایکسپیرینس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ دنیا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے، اور مختلف ان سے پہلے بھی مختلف کتابیں اس دنیا میں قرآنی آئیں، جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور انہی سے لوگوں نے جو فائدہ حاصل کیا اور اپنی زندگی کا ایکسپیرینس وہ لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا، جس سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اور اس میں کچھ اپنی ایکسپیرینس جس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، اور یا کسی نے اس سے لاس کیا، تو وہ بیان کرتا ہے، اور وہ کرنا بھی چاہیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیاری باتیں جو بھی جس کو ملے وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے، یہ امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے پوچھے گا بھی کہ آپ کو ایک اچھی بات معلوم ہوئی تو آپ نے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ تو ایک اسی حوالے سے ایک پیاری بات ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس لیے اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اکثر ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دوستو، تو آج میں بھی ایک چھوٹی سی ایک سٹوری، ایک میسج دنیا اور آخرت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں اس کو، اور امیر اور غریب کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو سٹوری کچھ اس طرح سے کہ غریب نائی کے حوالے سے، کہ ایک گاؤں میں ایک غریب نائی رہا کرتا تھا۔ اس کی وہ ایک درخت کے نیچے ٹیبل کرسی اور اس پہ لوگوں کی شیو یا حجامت بنایا کرتا تھا۔ تو اس کی درخت کے نیچے تو اس کی کل کائنات ایک تکیہ اور ایک چادر تھی، جو سامنے ہی ایک اس کے ایک اسکول تھا، جو اس کے باہر اسکول کے جو ایک تھلا سا تھا، ادھر وہ اپنی چادر بچھاتا اور سو جاتا تھا، اور نہ ہی اس کے بیوی بچے تھے، وہ اکیلا تھا، یہ اس کی کل کائنات تھی۔ رات ہوتی تو وہ سو جاتا تھا اور رب کا شکر ادا کر کے اسی طرح میں زندگی گزرتی رہی۔ تو میری یہ زندگی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن وہ اپنے رب پہ شاکر رہتا تھا اور اپنی غربت پہ اس کو ناز ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا دوستو، ایک دفعہ اس گاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے، اور اتنا سیلاب آتا ہے کہ لوگ افراتفری مچ جاتی ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اس کی تو کل کائنات ایک چادر اور ایک تکیہ تھا، اس کو اٹھاتا ہے، اور سامنے اسکول تھا، اسکول کی چھت پہ باؤنڈری پہ جا کے اپنی چادر بچھاتا ہے اور تکیہ لگا کے، اور نظارہ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی جناب اپنا سامان اٹھا کے ساتھ بھاگ رہا ہے، کوئی بچوں کو لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے جانوروں کو، بکری بھینسوں کو لے کے بھاگ رہا ہے، تو کوئی اپنا سونا اور کوئی اپنا غلہ، ایون یہ کہ ہر آدمی بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو اسی دوران اس کا ایک دوست بھی کچھ اٹھائے سامان بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے، یہ بڑے اطمینان سے جناب اسکول پہ اپنا جناب اپنا کپڑا بچھائے، تکیہ لگا کے بڑے سکون سے اطمینان سے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دوست اس کو بولتا ہے کہ او تمہیں شرم نہیں آندی، تینوں تو آرام نال اتنے بیٹھا ہے۔ تو کچھ اس میں پنجابی ورڈز ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن وہ اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، ہر لینگویج میں ایک مٹھاس ہے۔ تو اس میں کہتا ہے تو اتنے آرام نال بیٹھا ہے تے ساڑی تے جان تے بنی ہوئی ہے۔ تو وہ مسکراتا ہے بڑے اطمینان سے، اور کہندا کہ غربت دی آج تے چاسا ہی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ میری غربت کا آج ہی تو مجھے پتہ لگا ہے کہ میں کیسا بادشاہ ہوں، اور سکون ہے، مجھے کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ساری دنیا، باقی جتنے لوگ تھے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، پھر مجھے یہ خیال آیا اس نائی کی اس بات پہ کہ آج ہی تے غربت ہی چاسا ہی ہے، تو کہ یہ قیامت کے دن روز محشر بھی بالکل اسی طرح ہوگا۔ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اپنی دولت کے ساتھ، اپنی شہرت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، زیورات کے ساتھ،
اور ادھر سے ادھر اپنی فیکٹریوں کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ، لیکن کچھ بن نہیں پا رہی ہوگی، اور یہ ایک ایسا منظر ہوگا اور ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور روز محشر ایسے ہی کچھ منظر پیش ہو رہا ہوگا کہ جس کی کچھ اچھائیاں ہوں گی اور نیکی ہوں گی اور اسی کی کامیابی ہوگی۔ تو اس وقت جب یہ حال ہوگا، افراتفری مچی ہوئی ہوگی، تو اس وقت پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ نائی کی بات کہ آجی تے غربت دی چاسائی ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہوں گے، کیونکہ جو مسکین ہیں، فقراء ہیں اور اسی طرح کے غریب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہوں گے۔ کمی تکبر آتا ہے، کیونکہ پیسے دولت اور شہرت کے بعد دوستوں تکبر آتا ہے، اور جو کہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا اس نائی کی کہ غربت دی عاجت چاسائی ہے۔ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی گاڑی کے ساتھ، اپنی فیکٹری کے ساتھ، اور اس طرح کے نہ جانے لاکھوں لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں۔ ہم نہ دیں انہیں دوستوں، لیکن ایک پیار کی نظر سے دیکھ تو لیں، ان کو حوصلہ تو دے دیں، ان سے اچھی بات تو کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ یہی لوگ قیامت کے روز ریلیکس ہوں گے اور ہمارے جیسے جو تکبر کے اندر اور اندر بغض کے اندر، حسد کے اندر، اور اپنی دولت کے گھمنڈ میں، اپنی اولاد کے گھمنڈ میں، اپنی شہرت کے گھمنڈ میں اور دیوانے ہوئے ہوں گے، جو ہمارے کسی بھی کام نہیں آ رہی ہوگی۔ تو میری دو ریکویسٹ ہے دوستو آپ سب سے، آپ سبھی مجھے پیارے ہیں، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے خوبی پیدا کی ہے۔ کوئی بھی انسان اس زمین پہ اللہ نے بغیر مقصد اور بغیر اس کی کوئی اچھائی کے نہیں پیدا کیا ہے۔ تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آس پاس انسانوں کے اندر اچھائی تلاش کریں، ان کی برائی تلاش نہ کریں۔ اگر برائی تلاش کریں تو اپنے اندر تلاش کریں، ہمیں بہت ساری برائی ملے گی۔ اچھائی دوسروں کے اندر تلاش کریں۔ یہ جو غریب ہمارے آس پاس ہے نا، ان کو دیکھیں، اس وقت حالات بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، اور نہ جانے میرے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی جو حال ہے اس وقت معاشی، بہت ہی برا حال ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جس کا اللہ پہ توکل ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور کہ اپنے آس پاس دوستوں کو، اپنے پیاروں کو جو ہم سے نیچے لیول پہ ہیں، جن کو ہم غریب کہتے ہیں، اور پھر اسی غریب نائی کی کہ غربت دی عاجت چاسائی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو اس وقت بھی چاساری ہو، اور خدا نخواستہ ایسے کوئی حالات بن جائیں ادھر بھی، تو پھر ان کو تو چاسائے گی، اور جو گاڑیوں میں، بنگلوں میں اور ان چیزوں میں گھوم رہے ہوں گے تو وہ رو رہے ہوں گے۔ اور یہ سیلاب آیا ہے نا، اسی دہلی میں دیکھ، انڈیا میں، چائنا میں، اسپین میں آیا، تو ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارا آیا، راوی میں اور دریا ستلج میں، اور اپر جو پہاڑی علاقہ ہے ادھر، چڑھتے پنجاب میں بھی اور اترتے پنجاب میں بھی، ہر جگہ آیا۔ تو بہت سارے پیسے والے لوگ تھے، بہت سارے مال معاشی والے تھے، اور وہ سب کچھ ان کا برباد ہو گیا۔ اور پھر وہاں بھی کوئی نہ کوئی اسی طرح کا غریب نائی، غریب کسان، غریب مزدور، غریب مانگنے والا کوئی ضرور ہوگا، اور جو کہہ رہا ہوگا آجی تے غربتی چاسائی ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہمیں اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنے کی، اپنے آس پاس کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، اور اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو محفوظ کریں میرے دوستوں، اور وہ انہی کو محفوظ نہیں کریں گے، ایکچولی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ اللہ توفیق دے ہمیں محبتیں اور پیار بانٹنے کی۔ اللہ حافظ۔